جیسے میں نے کہا کہ اگر لگنی ہوگی تو کراچی کے پاس ہی لگے گی، تو وہ بھی ایک اچھا انویسٹمنٹ ہے. تو یہ آبویسلی دے ول میک منی. جو بھی فارن انویسٹر پاکستان میں جس نے بھی انویسٹ کرا ہے، آپ کو پتہ ہے شیل جو ہے ڈچ کمپنی ہے، برٹش ڈچ کمپنی، وہ پاکستان سے پرانی ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور آج تک وہ پیسے کما رہی ہیں. اور ہزاروں کمپنیاں ہیں، کوکو کولا سے لے کر پیزا ہٹ تک جو پیسے کماتی ہیں آبویسلی. لیکن اس میں ہیونگ سیڈ دس، آئی میں جسٹ سے دس کہ جس طرح آپ کو ڈیٹ واپس کرنی ہوتی ہے، اس طرح جو انویسٹر بھی یہاں پہ انویسٹ کرتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس کو ریٹرن ملے گا، لیکن وہ پیسے کمائے گا اور پھر لے کے جائے گا. تو ایکسچینج تو واپس لے کے جائے گا، لیکن وہاں پہ اکانومی گرو کرے گا. پھر یہ ایک آخری بات میں کلیئر کر دوں کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ ایک دم کنفیوز نہیں ہے، تو میرا مراد ذرا بھی پی ٹی آئی نہیں تھی، کیونکہ پی ٹی آئی تو بہت کنفیوزڈ ہے اپنی فارن پالیسی کے بارے میں. کبھی وہ یمن کے ساتھ نیوٹرلٹی چاہتی ہے، کبھی میری مراد یہ تو آپ نے بڑا سنجیدہ معاملہ کھول دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے، پی ٹی آئی کر نہیں رہی، عسکری ادارے فیصلے کر رہے ہیں. ہماری اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے وہ پی ٹی آئی نہیں کرتی ہے، اور جو ادارے کرتے ہیں آئی تھنک دے ویری ویری کلیئر اباؤٹ واٹ دے وانٹ فرام پاکستان. اسٹریٹجک I think they are very clear about. اسٹریٹجک سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. اور پی ٹی آئی کے زمانے میں نہیں کر رہی یا پہلے کرے تھے؟ آپ عسکری قیادت کی تعریف کریں. ایک بات ہے کہ پاکستان کے کچھ دفاعی ادارے ہوتے ہیں جن کے بہت زیادہ اوور ویلمنگ انپٹ ہوتا ہے اور ان کی نالج بھی زیادہ ہوتی ہے. مفتاح بھائی خلائی مخلوق کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، خلائی مخلوق نہیں بولیں گے اس کو، آپ عسکری ادارے بولیے. اچھا، خلائی مخلوق کی نہیں کر رہے. اچھا جن لوگوں کے کپڑوں کے گیلے ہو جانے یا نہ گیلے ہو جانے کا آپ کا لیڈر بات کرتا تھا نا، ان کی بات کر رہا ہوں میں. ہم تو ابھی کہتے ہیں جو پالیسی غلط ہوگی اس وقت بھی بات کریں گے، اور جب ٹھیک ہوگی تب بھی بات کریں گے. اپوزیشن کی سیاست یہ ہے کہ آپ تعریف کرنے لگ جائیں. مفتاح بھائی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہیں کہ بڑا زبردست سب کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے کھل کے بات کرتے ہیں نا مفتاح بھائی. اور جب آپ کوٹ پہن کے عدالت چلے جائیں وہاں کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کی پہلی بات Can I quote something بڑے ہائی سورس کی ایک آپ سے خبر شیئر کر لوں اگر اجازت دیتے ہیں؟ آپ ملک کا سٹیک سامنے رکھیں، ملک کے لیے فیصلہ کریں، سارے انسٹیٹیوشن کھڑے ہوں آج گے. اگر بتا دوں مفتاح اسماعیل صاحب آپ کی اس بات پہ، and especially for you and for you، یہ ایک بڑے آپ کو ٹاپ سورس سے بتا رہی ہوں کہ باجوہ صاحب سے، جن کا آپ نے ذکر کیا، جنرل باجوہ سے جب یہی بات کی گئی تو جنرل باجوہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میری کاوشیں ایک ہی رہی ہیں ہر حکومت کے زمانے میں، بلکہ ہر عسکری ادارے کی کاوشیں ایک ہی رہی ہیں، اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے وہ اس وقت کی سول گورنمنٹ کا کام ہے. اچھا فریا، میں بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر. You agree؟ دیکھیں جب آپ ملک کے فیصلے کرتے ہیں نا فریا، جب آپ کا اپنا سٹیک نہیں ہوتا، جب آپ کہتے ہیں میرا ملک آگے بڑھے اور اپنے آپ کو مائنس کرتے ہیں آپ، تو سارے انسٹیٹیوشنز آپ کے ساتھ کام کرنے لگ جائیں گے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے ابھی، دیکھیں حبیب جالب کی نظم پڑھ کے ہم مزدوروں کی بات کر کے بڑی باتیں کرتے ہیں، پر جب بات آتی ہے جو مفتاح بھائی نے بات کی ہے کہ آپ کی ٹاکنگ پوائنٹس، ان کے پاس تو ریٹن پوائنٹس ہوتے تھے، میں یہ بات کرنے کی کوشش کروں پریورٹی کیا ہے. یہ خان صاحب کی پریورٹی ہے. جب کسی ملک سے بات کرتے ہیں تو آپ پریورٹی کی بیس پہ بات کرتے ہیں. جب آپ اپنا سٹیک رکھ کے بات کرتے ہیں کوئی آپ کا کام نہیں کرتا، کوئی وہ چیز مٹیریلائز نہیں ہوتی. یہ 5 مہینے کے اندر اگر مٹیریلائز ہو رہی ہیں چیزیں، اس کا جو انہوں نے بات کی ہے ایم بی ایس نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ویٹ کر رہے تھے کریڈیبل لیڈرشپ کا پاکستان کے اندر. اس کی سب سے بڑی بیس یہ ہے کہ پہلے جو فیصلے ہوتے تھے وہ اور چیز ہوتے تھے، اور پھر ماشاءاللہ اپوزیشن میں تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، گورنمنٹ میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ خلائی مخلوق بنا دیتے ہیں.